کچھ مزدور حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد حضرت وہب سے کہتے ہیں کہ حضور جس طریقے سے ہم پر مصیبتیں اور آلام ہیں، کیا اس طریقے سے پہلے بھی لوگوں پر مصیبتیں آلام آ چکی ہیں؟ جس طریقے سے ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، کیا ہم سے پہلے بھی اور لوگ اس پریشانی میں مبتلا تھے، بڑی کشمکش میں رہا کرتے تھے؟ تو جب حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سننے کے بعد آپ نے ان مزدوروں سے کہا کہ جو اپنی تم مصیبتیں اور آلام کا ذکر کر رہے ہو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جس طریقے سے پریشانی اور مصیبتوں میں تم ہو، ان سے زائد پریشانی اور مصیبتوں میں پہلے والے ہوا کرتے تھے، تو تمہیں اپنی پریشانی اور اپنی مشکلیں ایسی لگیں گی جیسا کہ ایک سورج اور ایک دھوپ، یعنی کہ ان کی مشکلیں سورج لگیں گی اور تمہیں اپنی مشکلیں اور پریشانی دھوپ لگیں گی۔ ان کو اتنی زیادہ مشکلیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ تمہارے ذمے میں تو ابھی کچھ پریشانی اور مشکل نہیں آئی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی جس کا نام سارا تھا، اس کے 7 بیٹے تھے، اور وہاں پر ایک بادشاہ جو بڑا بے رحم اور ظالم تھا، اس نے کہا کہ میں خنزیر کا گوشت، جو اس خنزیر کے گوشت کو منع کرے گا میں ان مسلمانوں کو مار دوں گا۔ حضرت سارا جو کہ مسلمان خواتین تھی، اس کے 7 بیٹے بھی تھے، اس کو دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تو اس خنزیر کے گوشت کو اپنے بچوں کو کھلا دے گی تب میں تجھے اور تیرے بچوں کو بخش دوں گا، ورنہ میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ لیکن وہ جو خواتین تھی وہ اسلام کی اتنی پکی اور اتنی سچی مضبوط تھی کہ وہ اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ تو ایک بچے کیا، اگر میرے اور بھی بچے ہوتے تو میں سب قربان کر دیتی، لیکن میں اللہ عز و جل کی جو حرام کردہ چیز ہے میں اس سے کوئی چیز بھی اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی کہ جو اللہ رب العزت نے حرام کر دی ہے ہمارے لیے۔ پھر بادشاہ نے اس کے سب سے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اگر تو یہ گوشت کھا لے گا خنزیر کا تو میں تجھے بخش دوں گا اور تیری ماں کو بھی، ورنہ میں تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ وہ نوجوان شخص کہنے لگا کہ اے بادشاہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، میں پناہ مانگتا ہوں اور میں یہ ہرگز نہیں کھاؤں گا کیونکہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حرام قرار کر دیا ہے، میں اس گوشت کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ اس بادشاہ کو بڑا پیش آیا اور بڑا غصہ آیا۔ اس بادشاہ نے اس بڑے لڑکے کو، جلاد کو بلایا، اور جلاد کو بلانے کے بعد اس کے ہر ایک عضو کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد بڑی دردناک موت اسے دی۔ پھر اس کے بعد اس بادشاہ نے اس کے دوسرے لڑکے کو بلایا اس عورت کے ہی سامنے اور کہا کہ اگر تو یہ گوشت کھا لے گا تو میں تجھے بخش دوں گا، ورنہ میں تجھے بھی اسی طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ لوگ اپنے بھائیوں کی موت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا یہ بادشاہ، لیکن ان لوگوں کا ایمان دیکھیں، ان لوگوں کو اللہ رب العزت سے محبت دیکھیں۔ وہ لوگ اسلام کے لیے اپنی زندگی قربان کر سکتے تھے لیکن حرام کردہ چیزوں کو نہیں کھایا انہوں نے۔ تو دوسرے والے شخص نے بھی یہی کہا، جو نوجوان شخص تھا اس نے کہا کہ تو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے لیکن میں یہ اللہ کے حرام کردہ چیز کو نہیں کھاؤں گا۔ پھر اس بادشاہ نے بھی اس دوسرے والے لڑکے کو بڑی دردناک اور بڑی سخت عذاب دیا۔ اس بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک کڑھائی منگائی اور اس کڑھائی میں کھولتا ہوا تیل ڈالا گیا، اس کو بہت گرم کرا گیا۔ جب اس بادشاہ نے اس کو بڑا کھلایا اور کھلانے کے بعد اس کے دوسرے والے لڑکے کو اس تیل میں ڈال دیا اور وہ بھی جام شہادت کا نوش فرما کر انتقال کر گیا۔ پھر اس بادشاہ نے اس کی باری باری کر کے 6 بچوں کو اسی طریقے سے شہید کر دیا۔ اب باری آتی ہے سب سے آخری اور سب سے چھوٹے بیٹے کی۔ اس بادشاہ نے اس عورت کو بلایا اور کہا کہ دیکھ، تو اپنے اس بیٹے کو سمجھا لے، الگ میں لے جا، کچھ وقت لے مجھ سے، تیرے 6 بیٹے میں نے موت کے گھاٹ اتار دیے ہیں اور میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تیرا صرف بیٹا تھوڑا سا ہی گوشت کھا لے۔ جبکہ وہ بادشاہ پورا گوشت کھلانے پر آمادہ تھا، لیکن جب اس نے ان لوگوں کی ایمان کی طاقت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ چل تو اپنے بیٹے کو صرف تھوڑا سا ہی ایک لقمہ گوشت کھلا دے، میں ایک لقمے میں ہی تیرا اور تجھے اور تیرے بیٹے کو معاف کر دوں گا۔ لیکن قربان جائے اس عورت کی ایمان کو اور اس بچے کی ایمان پر۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کچھ تھوڑے وقت کی مہلت دے،
اور میں جو ہوں اپنے بچے کو الگ میں سائڈ میں لے جا کر سمجھاتی ہوں۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے جاتی ہے اور اپنے بچے سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے تو میرا سب سے لختی جگر ہے، کیونکہ تیرے جب ولادت ہوئی تھی تو تو بہت کمزور تھا، میں نے تیرے بھائیوں کو 2 ماہ دودھ پلایا ہے، لیکن جب تیری ولادت ہوئی تھی تو تیرے باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو اتنا کمزور تھا کہ میں نے تجھے 4 مہینے دودھ پلایا ہے، اسی لیے مجھ پر تیرا سب سے زیادہ حق ہے، اور میں تجھ سے یہ کہتی ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تو اللہ کی حرام کردہ چیز کو نہیں کھانا۔ وہ جو سب سے چھوٹا نوجوان تھا وہ کہنے لگا، ارے امی میں تو یہ تعجب میں ہوں، میں یہ سوچ رہا تھا کہیں آپ مجھ سے یہ نہ کہیں کہ میں اپنے بھائیوں کی موت کو دیکھ رہا ہوں، کہیں آپ مجھ سے یہ نہ کہیں کہ بیٹا تو ایک لقمہ گوشت کھا لے اور اس بادشاہ کی بات کو مان لے، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ آپ نے اس طریقے سے مجھ سے بات کو کہا کہ میں اس کے گوشت کو نہ کھاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ امی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کے حکم کی پاسداری کروں گا اور کبھی بھی اللہ کے حرام کاموں کو نہیں کروں گا۔ وہ عورت اس شخص اپنے بچے کو لے کر آتی ہے دربار میں، وہ بادشاہ بہت خوش ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ لگتا ہے اس کی ماں نے اس کو سمجھا دیا، اب یہ گوشت کھا لے گا۔ اس بادشاہ نے حکم دیا اپنے وہاں کے وزیروں کو اور کہا کہ اس کے سامنے گوشت لایا جائے۔ اس شخص نے اس گوشت پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، اللہ کے حرام کردہ چیز ہم مسلمانوں پر حرام ہے اور میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، اس کے لیے چاہے تو مجھ سے کچھ بھی کر دیں۔ اور اس کو بڑا غصہ آیا بادشاہ کو، اس نے کہا کہ اچھا تو یہ نہیں کھائے گا، جس طریقے سے میں نے تیرے بھائیوں کو ہلکے ہلکے کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اب تو دیکھ میں تیرا بھی انجام کیا کرتا ہوں۔ اس بادشاہ نے اس کی ماں کے سامنے اتنی دردناک عذاب دیا اس کو کہ اس کے پوری کھال گردن کی اتار دی پہلے، پھر اس کے بعد اس کی جسم کی پوری کھال اتار دی، اور اس کے بعد اس کو بھی جام شہادت پلا دی، اور اس طریقے سے اس کو موت دی کہ جتنے بھی وہاں دربار میں لوگ تھے سب کی روح کانپنے لگی، اتنی غضبناک اس کو موت دی۔ لیکن اس ماں کے دل سے پوچھے کہ جس ماں کے سامنے اس کے 7 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، اس ماں کے ایمان کی جذبے کو سلام کرے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، اس کا ایمان ذرا سے بھی ڈگمگایا نہیں۔ پھر بادشاہ نے اس عورت سے کہا کہ اب تو کھا لے ورنہ تجھے بھی میں اس موت کے گھاٹ اتار دوں گا، تیرے جتنے بچوں کو میں نے اتارا ہے اسی طریقے سے میں تجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اے ظالم، تو کیا سوچتا ہے کہ تو نے میرے 7 بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ تو مجھ سے یہ امید رکھتا ہے کہ میں اس گوشت کو کھا لوں؟ میں توبہ کرتی ہوں کہ جو اللہ نے ہم لوگوں کے لیے حرام کیا ہے میں اس کو نہیں کھاؤں گی۔ اسی طریقے سے بادشاہ نے اس عورت کو بھی مار دیا، جتنے بھی لوگ تھے سب ہلکے ہلکے کر کے اس بادشاہ نے اس گھر کے سارے لوگوں کو مار دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ایمان پر مضبوط ہوتا ہے وہ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، جو حرام کردہ چیز سے ڈرتا ہے، اللہ سے خوف رکھتا ہے، تو وہ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا تو بہت چھوٹی سی ہے۔ ان کو بھی معلوم تھا کہ دنیا تو مختصر ہے، فی الوقت ہمیں یہاں رہنا ہے، اس کے بعد تو ہمیں پھر موت ہی آنی ہے، کیوں نہ ہم ایسا کام کر جائیں جس سے ہم شہیدوں میں ہمارا نام آ جائے۔ اگر وہ حرام کردہ چیز کو کھا لیتے تو حالانکہ اس وقت وہ کھا لیتے بچ جاتے، لیکن کیا پتا وہ ان کو مار دیتا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں ایمان کی سچی محبت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ان چھوٹے موٹی چیزوں سے نہیں گھبراتے، اور وہ تو ہر وقت یہی امید رکھتے ہیں کہ کب ہمیں جام شہادت کا نوش ہم لوگ پی لیں۔